مجھے یہ بتائیں کہ کسی قسم کا کوئی ریگریٹ ہوتا ہے، کبھی کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کسی طرح میں نکل کے واپس بھاگ جاؤں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھاگ کے کہاں جائیں گے، انشاءاللہ پیپر ملیں گے۔ کوئی اللہ اسباب کھڑا کر دے گا، کوئی آدمی اللہ کا بندہ ایسا آئے گا جو بولے گا کانٹریکٹ میں دیتا ہوں، پیپر مل جائے۔ دیکھیں صاحب، غم سے جو گھبراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس میں یہ انہوں نے یورپ آنے کا کیوں سوچا؟ دوسرا سوال یہ کروں گا کہ اس عمر میں 70-80 سال کی عمر میں لوگ ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں ہماری کنٹریوں میں، بولتے ہیں کہ اب آرام کرنا ہے، اب کچھ نہیں ہم سے ہو سکتا۔ انہوں نے اس عمر میں آ کر یہاں پر سختیاں برداشت کر رہے ہیں، اور میں چونکہ یوٹیوب پہ ہوں، میں نے دیکھا یہاں یورپ میں لوگ کونے میں کھانچوں میں جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے روتے ہیں کہ یار ہم سے نہیں ہو پا رہا، اور کئی لوگ تو ناکام ہو کے واپس چلے گئے یورپ سے۔ ان میں اتنی کہاں سے بہادری آئی، یہ ان سے پوچھوں گا۔ دوسرا، ابھی ان کو 15-18 سال یہاں پر ہو گئے اسپین میں، ابھی تک ان کو کاغذ نہیں ملے، حالانکہ پراپر طریقے سے رہ رہے ہیں، انہوں نے پادرو منتو بھی کرائی ہوئی تھی، سارے ان کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ یہ وجہ پوچھوں گا۔ یورپ کی زندگی کیسی ہے، لوگوں کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، یہ ان سے پوچھوں گا۔ یہ ساری انفارمیشن آپ لوگوں کو دوں گا۔ تو میرے دوستوں آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم بزرگ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی شکریہ آپ کا۔ اچھا، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر اسپین میں کب آئے؟ جی میں اسپین میں آیا ہوں سن 2010 میں۔ ٹھیک ہے، تو آج مجھے یہاں 15 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ 2010 میں وہاں نکلے تو اس وقت آپ کی ایج کیا تھی جو پاکستان سے آپ نکلے، اور آئے کیسے؟ 65 تھی، اور آیا ہوں ٹورسٹ ویزے پہ؟ جی۔ وہ آپ آ کے یہاں رک گئے؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس 65-70 سال کی عمر میں تو انسان کا جو دماغ ہے نا، جیسے میری عمر اتنی ہو گئی تو مجھے بھی چیزیں یاد نہیں رہتی، اتنی ہمت آپ کے اندر کہاں سے آ گئی؟ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ نے پاکستان چھوڑا، اپنا کمفرٹ زون چھوڑا، اور کمفرٹ زون چھوڑ کے آپ یہاں اسپین میں سختی اور مزدوری کے چکر میں آ کر یہاں اپنے آپ کو سروائیو کر رہے ہیں کہ پیسے بھی پیچھے بھیج رہے ہیں، کیسے آئی آپ کو اتنی ہمت؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو ارادہ اس لیے پیدا ہوا وہاں سے پاکستان سے جانے کا کہ پاکستان میں بھی ہم مزدوری کرتے رہے، ماں باپ دادا سے لے کر مزدور لوگ ہیں ہم، تو مزدوری تو ہمارا فن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سوچا یہ ہے کہ یورپ کے اندر بھی مزدوری جو ہے اس کی تھوڑی اجرت زیادہ ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ آسانگی ہو جائے گی، اس غرض سے نکلے ہیں۔ اور نام تھا ٹورسٹ کا کہ ویزا ہم لے کر سیر کے لیے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو سیر کی اصل میں مقصد تھا مزدوری۔ تو جب یہاں آیا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ 65 سال سے زیادہ اگر عمر ہو جائے تو اس آدمی کو یہاں کام ہی نہیں ملتا ہے۔ تو بس کچھ تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے، پھر ہم نے ہمت پکڑی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آدمی کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ دیکھیں، جس نے ہار مان لی نا، وہ آدمی ہار گیا۔ بے شک، بے شک۔ اب اگر آپ ہار نہیں مانتے ہیں، ایک دفعہ ایک کلاس میں آپ فیل ہو جاتے ہیں، پھر ٹرائی کرو۔ وہ کہتے ہیں کوئی بادشاہ تھا غزنوی محمود، کیا نام پتہ نہیں، تو اس نے سومنات پر پتہ نہیں کتنے حملے کیے، تو آخر کامیاب ہو گیا نا۔ اگر پہلی دوسری دفعہ وہ لیٹ جاتا ہے کہ ناکام ہو گیا تو اسی طرح میں نے اپنے لیگل ڈاکومنٹ یہاں بنوانے کے لیے 18 دفعہ میں نے حملہ کیا، ٹھیک، اور میرے پیپر نہیں بنے۔ کئی اس کی وجوہات تھی، کوئی کہتے لینگویج نہیں آتی ہے، کوئی کہتے عمر زیادہ ہے، کوئی کس طرح، مختلف وجوہات تھی۔ اب چونکہ کچھ آسانیاں پیدا ہوئی ہیں یہاں، تو میں نے پھر ایک دفعہ ٹھانا ہے کہ پھر اس کی ٹرائی کریں گے۔ اب میں نے سارے ڈاکومنٹ کمپلیٹ کیے ہیں جو مجھے کرنے چاہیے، اور اب مسئلہ رہ گیا کانٹریکٹ کا کہ کوئی کمپنی، کوئی آدمی مجھے 1 سال کے لیے کانٹریکٹ دے کہ میں اسے ملازمت دوں گا، تو پھر مجھے پیپر مل جاتے ہیں۔ اب وہ کانٹریکٹ لینے کے لیے جب میں جاتا ہوں کسی دکاندار یا پاکستانی کے پاس، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ 8,000 10,000 یورو چاہیے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ 10,000 یورو 8,000 یورو میں دینے کو تیار ہوں، میں آپ کو 500 یورو پر منتھ دے سکتا ہوں۔ تو اب 8,000 یورو اکٹھے جو ہے نا، یہ بالکل یہ بہت ہی مشکل۔ پیچھے آپ گھر میں پیسے بھی بھیجتے ہیں؟ جی ہاں، میں گھر میں پیسے بھیجتا ہوں۔ اور وہاں کون کون ہے گھر میں پیچھے؟ میرے گھر میں تو اصل جو میری ذمہ داری ہے وہ تو یہی ہے کہ میری ایک وائف ہے جو بیمار ہے، اس کی ایک ٹانگ بھی کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کٹ گئی ہے، اور وہ 12-13 سال سے چارپائی پر ہی ہے، ویل چیئر پر بھی بڑی، یعنی خود اٹھ بھی نہیں سکتی ہے، اسے اٹھا کر رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، وہاں ان کو دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ وہ بیٹا ہے چھوٹا جس کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، تو بیٹیاں گاؤں میں ہی ہیں،
شادی شدہ ہیں وہ آتی ہیں، بیٹیوں کی اولاد آتی ہے، بچوں کی اولاد ان کی کرتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کو یاد تو آتی ہوگی، سوری آپ کی بات کاٹی ہے، آپ میرے خیال ہے 15-16 سال سے تو آپ وہاں پاکستان نہیں گئے؟ دیکھیں جہاں تک یاد کا تعلق ہے، جہاں آدمی زندگی گزاری ہوتی ہے یاد تو آتی ہے، جی ٹھیک ہے، تو لیکن بے بسی ہے۔ اب امید کرتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ، دیکھیں یہاں جو یہ NGO کی کیا بلا بولتے ہیں، جو لوگوں کی ویلفیئر کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا نام روشن کرنے کے لیے کرتے ہیں، عملی طور پر کچھ بھی نہیں کرتے۔ کیا اس بارسلونا کے اندر اتنے بڑے دکاندار ہیں، جب میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کا جو میری وجہ سے ٹیکس ہوتا ہے میں پے کروں گا، تو وہ کیوں نہیں میری مدد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں، وہ اخباروں میں اپنا نام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا ایک مزے کی بات میں بتاؤں کہ انگلینڈ کے بعد یہ اسپین کے اندر یہ ایک واحد سیکنڈ ایسا ملک ہے جہاں ہمارے پاکستانی بہت بڑے بڑے بزنسز کر رہے ہیں۔ میں کئی لوگوں سے ملا ہوں یہاں، ان کے بزنسز ماشاءاللہ دیکھ کے میں بہت سرپرائز ہوا ہوں، اللہ ان کو اور دے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کسی کی مدد نہیں کرتے۔ بس اصل میں وہ چاہتے ہی ہیں کہ کمپنی کی مشہورگی ہو، ٹی وی میں آ رہا نام آئے، اخبار میں بڑے بڑے فوٹو چھپیں اور کہیں کہ جی یہ وہ تقریر کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر کم لوگ ہیں جو کسی کی مدد کرتے ہیں۔ اب میں یہاں کونسلیٹ میں ہوں، ہاں پاکستانی کونسلیٹ میں، تو یہ کونسلر صاحب ہیں نا، جی جی یہ پٹھان ہیں، اچھا وزیرستان کے رہنے والے، مراد علی وزیر۔ اچھا اب ان کو آپ جب اسٹیج پر تقریر کرتے سنیں گے جی آپ، اور افسروں کے ساتھ بیٹھا دیکھیں گے تو یہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ جی جب یہ نیچے آتے ہیں لوگوں کے بیچ میں اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ محبت کرتے ہیں، جیسے ایک درویش آدمی ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی کو پکڑ کر کہیں گے تمہارا کیا کا نام ہے، پھر متعلقہ افسر کو بلائیں گے، بھائی اس کا مسئلہ حل کرو۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا نظام ہے، بڑے اچھے لوگ پھر ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ ہاں جی، مجھے یہ بتائیں کہ کسی قسم کا کوئی ریگریٹ ہوتا ہے، کبھی کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کسی طرح میں نکل کے واپس بھاگ جاؤں؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھاگ کے کہاں جائیں گے، انشاءاللہ پیپر ملیں گے، کوئی اللہ اسباب کھڑا کر دے گا، کوئی آدمی اللہ کا بندہ ایسا آئے گا جو بولے گا کانٹریکٹ میں دیتا ہوں، پیپر مل جائیں گے، ہم جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے دوستو اگر آپ اسپین سے دیکھ رہے ہیں تو یہ بابا ماشاءاللہ کوئی 19 بار اپلائی کر چکے ہیں، 20ویں بار پیپر اپلائی کر رہے ہیں۔ ان کی مدد کریں، اگر آپ پاکستانی اور اللہ پہ آپ کو یقین ہے تو آپ کو ان سے پیسے نہیں لینے چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ یہ جا کے اپنی وائف کا 15 سال سے گئے نہیں، اپنی وائف کا چہرہ دیکھ سکیں۔ دیکھیں صاحب، ہمیں چلنا پڑتا ہے دنیا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ڈالر فکس 10 روپے کا تھا، صحیح، تو اس وقت بھی لوگ چل رہے تھے۔ اب وہ مہنگا ہو گیا، 300 روپے میں پہنچ گیا یا 250 روپے میں پہنچ گیا، تو ہم بھاگ کے کہاں جائیں؟ دیکھیں مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے، ٹھیک ہے۔ سلام ہے، لوگوں کے ساتھ مل کر جیو، ہمت پکڑو بھائی۔ سنیں میرے دوست، جو بھی آدمی ہمت کرے گا اس کی اللہ مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی اللہ پر چھوڑ دیں، اپنی طرف سے ہمت کریں، بے شک، اپنی طرف سے کوئی غیر قانونی کام نہ کریں۔ سب سے بری بات جو یہ ہے کہ ہمارے ملک اور ان ملکوں میں تھوڑا فرق ہے، صحیح فرق ہے کہ یہ لوگ جھگڑیلو لڑائی جھگڑا ایسا نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے لوگ تھوڑے غصے والے ہیں، تو دیکھنا چاہیے ان کے ساتھ مل کے چلو، اور پھر جس ملک میں جاتے ہو اس کی زبان سب سے پہلے سیکھو۔ مجھے مار پڑی ہے زبان نہ آنے کی وجہ سے، پیسے جیب میں ہے، روٹی نہیں ملتی ہے، زبان نہیں آتی ہے، اگر مجھے زبان آتی ہے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو میں نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایسا کام نہ کرو کہ میرے ملک کی بےزتی ہو، دوسری بات یہ ہے ہمت مت ہارو، اور جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے قانون کا احترام کرو، بے شک، بس اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ زبردست ہے۔ اچھا یہ ایک چیز اور پوچھوں گا، جو لوگ گھبرا کے بھاگ گئے، میرے سامنے میرے سبسکرائبر تھے، وہ پرتگال آئے، اسپین آئے، اور وہ پریشان یہاں کے حالات دیکھ کے شروع میں بھی روتا تھا، پریشان ہوتا تھا کہ یار کیسے سروائیو ہوگا، کیسے کریں گے، مگر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیٹل کرائی دیا۔ تو ان کو کیا بولیں گے جو ہمت کر کے اپنی زندگیوں سے یہاں پر آ تو گئے تھے پیسے خرچ کر کے، پھر وہ واپس بھاگ گئے؟ دیکھیں صاحب، غم سے جو گھبراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ جو یہاں سے بھاگ گئے وہ کہاں گئے ہیں؟
पाकिस्तान चले पाकिस्तान से, तो उसी पाकिस्तान से आए हो ना, हाँ। पहले सोच समझ के कदम उठाओ। आए हैं तो जब वहाँ से पाकिस्तान से चले हो तो किश्ती जला के चलो कि मैं कामयाब हो कर लौटूंगा। ये नहीं कि चलें देखते हैं, अगर बन गया काम तो बन गया, नहीं तो वापस आ जाएंगे, फिर वो वापस ही जाएगा। सही। जैसे आप देखें ना, कोई आदमी होता है तो वो बहुत सख्त आदमी है, तो लोग सारे उससे डरते हैं कि ये मारेगा, वो वाकई मारता है। जी जी। एक आदमी खड़ा हो जाता है, क्यों मारेगा, तो वो खड़ा हो जाता है। जी। इसी तरीके से अगर आप इरादा ये लेकर चलते हैं कि अगर काम बन गया तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे, सही। फिर आपने वापस का ऑप्शन खुला रखा हुआ है, सही। इसलिए आप वापस चले जाते हो। हैं। जो कहे ना जो भी हो जाए जी, हमने अपनी मंजिल पानी है, अपना मकसद पाना है, सही। तो फिर इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर है। क्या बात है, क्या बात है। बस आपका बहुत टाइम ले लिया, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे भाई जो मज़ीद ख्वाब देख रहे हैं यूरोप आने का, क्या उनको आना चाहिए? देखें, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं, पूरी दुनिया आपने देखी हुई है। यहाँ पर आपने 15 साल का तजर्बा है आपका, ख़ुद घर में खाना पका रहे हैं, मेरे ख्याल से ख़ुद अपने बर्तन धो रहे हैं इस उम्र में। मतलब पाकिस्तानी लोग जो हैं इस उम्र में बिस्तर में पड़ जाते हैं, आप हिम्मत कर रहे हैं। यहाँ पे आप समोसा चाट का आपने वो भी लगाया, आप शुरू में आके आपने वो एस्ट्रे भी बनाई, वो भी मैंने आपका देखा था। जी हाँ। तो क्या बोलेंगे हमारे लोगों को जो यहाँ आना चाहते हैं? क्या आना चाहिए, लेकिन कानून को हाथ में मत लें, लीगल वे लीगल तरीके से आएँ, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। तो अगर आप गलत रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इतनी परेशानियां होंगी कि फिर आपको वापस भागना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए कानूनी तरीके पर आएँ, कानूनी तरीके पर आपके यहाँ डॉक्यूमेंट भी बनेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जिस वक्त आप अपने जहन से कहेंगे यूँ निकल जाऊँगा, तो फिर वो लोग नाकाम होते हैं और यहाँ बहुत अरसा तक फिर वो रोते हैं। फिर आखिर में जाकर वो अपनी लाइन पर ही आते हैं। सही। पेपर बनाने के लिए। तो पहले से आप चलने से पहले आप कानूनी तरीके पर चलें, ना मेरे मुल्क की बेइज्जती हो और ना आपको परेशानी हो। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या जो नए लोग आते हैं यहाँ काम मिल जाता है इनको? क्योंकि पुर्तगाल में तो मैंने देखा थोड़ी तंगी है, मिल वहाँ भी जाता है, लेकिन यहाँ पे कैसा सा है? देखें, काम तो हर आदमी को मिल जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जिन लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं उनको काम आसानी से मिलता है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो जो काम करते हैं वो भी गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आदमी जो भी काम करता है उसका कुछ हिस्सा टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। तो जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसका टैक्स नहीं जाएगा। सही बात। जब टैक्स नहीं जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो आदमी काम भी गलत कर रहा है। अब ना करे तो कहाँ जाए? सही बात है। तो ये मसला हल नहीं होता है। अच्छा, यहाँ के जो नए कानून चेंज हुए हैं उस हवाले से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है क्या? नए इमिग्रेशन की कवरिंग में कहते रहते हैं लोग, लेकिन एक तो ये हुआ है कि यूनिफॉर्म में माफ़ हो गए, तो 3 साल के जो यहाँ लोग रहने के बाद पेपर बना सकते थे, अब वो उनकी 2 साल हो गई है, तो ये काफ़ी सहूलत हो गई है उनको। अच्छा, ठीक है। तो मतलब अब 3 साल का जो सिलसिला था वो 2 साल बाद आ गया? 2 साल बाद आ गया। और फिर इन्फॉर्म में माफ़ हो गए, ज़बान आती है नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्मा कहते हैं ज़बान को? जी ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे चाचा जैसी, मेरे बुज़ुर्ग जैसी हिम्मत आप लोगों के पास होनी चाहिए। इनका निचोड़ यही था कि अगर किसी चीज़ का फ़ैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़ के कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तभी आप आगे कामयाब होंगे। और भाई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है तो यार एहसान कर दो, कोई बात नहीं है। और मेरे पाकिस्तानी कम्युनिटी, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे चाचा की, तो ये पाकिस्तानी एम्बेसी में यहाँ मौजूद हैं। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट देके, ये ख़ुद काम कर रहे हैं, इनको कोई पैसों की आपसे नहीं मांग रही है, लेकिन इनको पेपर बनने में, चूँकि 15 साल से ये अपनी बीवी को नहीं मिल सके, अपने बच्चों को वहाँ नहीं मिल सके, यहाँ फंसे में 15 साल से, 80 साल की 82 साल की उम्र हो गई। तो अब प्लीज़, अगर आप, बहुत बड़ी कम्युनिटी है मुझे पता है यहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों की, प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी। अगर कोई भाई मेरी मदद करना चाहता है तो जज़ाक अल्लाह, अल्लाह से उसको खैर की तवक्को रखनी चाहिए। ठीक है। तो आज किसी की मदद करोगे, कल तुम्हारी मदद। ये चेन है, बिल्कुल सही करें। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।